اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 95 اور 96 ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامری تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہیں دیکھا، اور میں نے رسول کے نشانی میں سے کچھ لے لیا تھا اور پھر میں نے اسے پھینک دیا، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے بہکا دیا تھا۔ یہ قرآن پاک کے ان مقامات میں سے ہے جہاں پر لوگوں کی مختلف رائے ہیں، مفسرین کی بہت ساری رائے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ بیان کر دیں کہ اس کا جو پس منظر جو چل رہا تھا جو گزشتہ آیتوں سے، اس کی تفسیر سے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تورات کے احکامات کو لینے کے لیے، اور یہاں سامری نے بہکا دیا اپنی قوم کو، اور لوگ بچڑے کی پرستش میں پڑ گئے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹے بے انتہا غضبناک اور بے انتہا افسوس میں، اور آتے ہی انہوں نے وہی کام کیا جو ایک نبی کو کرنا چاہیے، ایک قوم کے سردار کو، جو اپنی قوم کا قائد بھی ہو، امام بھی ہو۔ چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے تو قوم کے سرداروں سے سوال کیا کہ یہ سب کیوں ہوا، اور اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام سے سوال کیا، اور ہارون علیہ السلام سے سوال کرنے میں سختی بھی کی، جو وہ شدت تھی ان کی، کیونکہ اپنوں کے اوپر غصہ زیادہ ہوتا ہے، مگر اپنے جب عذر بھی بیان کر دیتے ہیں تو فوراً دل سے قدرت نکل جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کے اندر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے دعا بھی کی، قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 151 کی پروردگار تم مجھے معاف کر دے، میرے بھائی کو معاف کر دے، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور آپ بہترین سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اب اس کے بعد سامری کی طرف متوجہ ہوئے جو سارے فتنہ اور فساد کی جڑ ہے۔ یہی وہ شخص ہے جو سارے فتنے کی جڑ ہے، اور اسی نے قوم کو مبتلا شرک کیا، اور اسی نے وہ بچھڑا بنایا، سونے کے زیور اکٹھا کر کے اس کو پگھلایا، اور اس کو بچھڑے کی شکل دی، اور لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا یہ تمہارا معبود ہے، اور اس طرح اس نے پوری قوم کو گمراہ کیا اور شرک میں مبتلا کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے متوجہ ہوتے ہیں، قال فما خطبک یا سامری، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ سامری تم بتاؤ کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، آخر ایسا کیوں ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں اس مقام پر کہ سامری انتہائی چالاک شخص ہے اور انتہائی عیار شخص ہے، باتوں کا بہت ہی بنانے والا، اور لوگوں کے ذہنوں سے کھیلنے والا شخص ہے یہ۔ چنانچہ اس نے وہ چال چلی کہ حضرت موسیٰ کو بھی اسی طرح سے کہہ دیا جائے، لیکن اسے یہ معلوم ہے اچھی طرح سے کہ ہمارے یہ شعبدے اور ہمارا یہ سوانگ سب کے سامنے تو چل سکتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے نہیں چل سکتا، کیونکہ آپ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں۔ تو اتنی بات اسے پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس کی یہ چرب زبانی نہیں چل سکتی، جس طرح اس نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا تھا، لہذا اس نے اسی میں اپنی عافیت جانی کہ سچی بات یہاں پر بیان کر دے۔ دیکھیے اب یہاں پر مفسرین نے جو تفسیر کی ہے ان کے دو حصے ہو جاتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے کہا کہ اس نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں نے غلطی کی تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، اس امید میں کہ شاید موسیٰ اسے معاف کر دے۔ اور کچھ مفسرین نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ نہیں، اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الفاظ کے جال میں جو ہے پھنسانے کی کوشش کی، اور اس طرح سے اس نے گفتگو کی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس کی چال میں آ جائے، چنانچہ اس نے ایک کہانی گڑھی۔ اب مفسرین نے یہاں پر جو کہانی ذکر کی ہے وہ یہ کہ سامری نے یہ بتایا کہ اے اللہ کے نبی، اصل میں ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب آئے تھے تو میں نے ان کے پیروں کی خاک اٹھا لی تھی۔ میں نے دیکھا تھا کہ جب جبریل علیہ السلام چلتے ہیں تو ان کے پیروں کے نیچے جو ہے سبزہ اگاتا ہے، تو میں نے وہ خاک اٹھا لی تھی۔ بعض لوگوں نے یہاں پر یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار تھے، اور وہ گھوڑا زندگی کا گھوڑا تھا، تو اس کے پیروں کے نیچے سے جو ہے مٹی ہم نے اٹھا لی تھی۔
اور یہ اصل میں ساری اسرائیلی روایتیں ہیں، یہودیوں کی بنائی ہوئی یہ ساری روایتیں ہیں جو ہمارے یہاں تفسیروں میں بھی آ گئی ہیں، اور اس کے اندر یہ چیزیں مذکور ہیں، حالانکہ قرآن اور سنت میں، قرآن میں، حدیث میں اس کا کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان کیا، یہودیوں نے، کہ سامری نے یہاں پر ایک بات بیان کی کہ میں نے حضرت جبریل کے پیروں کے تلے کی خاک اٹھا لی تھی اور اس میں زندگی کے آثار پائے جاتے تھے، چنانچہ ہم نے جب اس کو بچھڑے کے اندر ڈالا تو بچڑا آواز کرنے لگا۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ سب ایک دور کی بات ہے اور بے انتہا فضول بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مفسرین نے یہاں پر جو یہ باتیں ذکر کی ہیں، بہت سارے مفسرین نے ذکر کی ہے، وہ در حقیقت بنی اسرائیل کی ان روایتوں کو انہوں نے ذکر کر دیا ہے کہ بنی اسرائیل جو اپنے یہاں قصے میں، کہانیوں میں بیان کرتے تھے کہ سامری نے حضرت جبریل کے پیروں کی خاک اٹھا لی اور اس نے بچھڑے میں ڈال دیا اور وہ آواز کرنے لگا، تو یہ سب اسرائیلی روایتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل کہانیاں گڑھنے میں تو بہت ماہر ہے، بے انتہا ماہر ہے، وہ کہانی تراشنے میں، کہانیاں گڑھنے میں، افسانے بنانے میں، انہوں نے پورا دین اسی طرح سے برباد کر ڈالا ہے، کہانیوں کو تلاش تلاش کے، افسانوں کو تلاش تلاش کے۔ چنانچہ ہم یہاں پر مفسرین کے اس دوسرے گروہ کی طرف آتے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ سامری نے حضرت موسیٰ کو اپنے الفاظ کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی کہ ہم ایسی باتیں کریں کہ موسیٰ کا دل وہ پسیج جائے، تو اس طرح سے اس نے کہا کہ بصرت بما لم یبصروا به، کہ میں نے وہ دیکھا جو دوسروں نے نہیں دیکھا، تو میں نے رسول کے پیروں کی خاک اٹھا لی۔ تو یہ رسول سے مراد خود حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس نے یہ بیان کیا کہ میں نے آپ کے پیروں کی خاک اٹھا لی تھی کیونکہ آپ رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اور ہم نے آپ سے بہت سارے معجزات دیکھے تھے جو معجزات صادر ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ اللہ کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہے، تو ہم نے آپ کے پیروں کی خاک جو اٹھا لی تھی اور اسی کو میں نے بچھڑے میں ڈال دیا تھا، اور اس بچھڑے میں ڈالنے سے وہ آواز نکلتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ ہم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اس طرح سے کوشش کر رہا ہے تاکہ سارے لوگوں کے سامنے یہ بھی ہو کہ یہ موسیٰ کا بڑا ماننے والا ہے اور موسیٰ سے بڑی محبت کرنے والا ہے، اور موسیٰ کا تو اتنا احترام کرتا ہے کہ ان کے پیروں کی خاک اٹھا لی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، وہ ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ لہذا یہ سامری نے جو کہانی گڑھی کہ میں نے آپ کے پیروں کے نیچے سے خاک اٹھا لی تھی اور آپ کی بہت ساری باتوں کو میں نے فنبذتھا، اور بہت ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا، اور یہ کہ یہ خاک میں نے اٹھا کے بچھڑے میں ڈال دی، تو فنبذتھا کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ میں نے آپ کی بہت ساری باتیں لے لی تھی، اور یہ کہ بہت ساری باتیں میں نے چھوڑ دی تھی آپ کی، یعنی میں نے غلطی کی آپ کی بہت ساری باتوں کو چھوڑ کر، اور دوسرے معنی نبذتھا کی یہ کہ میں نے آپ کے پیروں کی جو خاک تھی وہ اٹھا کے بچھڑے میں ڈال دی۔ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اور اسی طرح میرے نفس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، مجھے بہکا دیا تھا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامری نے اپنی بات کو ثابت کرنے کے یہاں پر جو تفسیریں ہیں وہ دو طرح کی تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے ایک کہانی گڑھی، افسانہ تراشا کہ میں نے جبریل کے علیہ السلام کے پیروں کی خاک اٹھائی اور بچھڑے میں ڈال دی، اور دوسری جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ کہ میں نے اے نبی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے آپ کی عزت اور آپ کے احترام میں نے دیکھا آپ سے معجزات صادر ہوتے ہیں، تو آپ کے پیروں کی خاک میں نے اٹھائی اور میں نے بچھڑے کے اندر ڈال دی۔ یہ ساری باتیں جو اس نے بیان کی، اور آخر میں آ کر وہ کہتا ہے کہ وہ کذالک سولت لنفسی، میرے نفس نے اسی طرح مجھ سے بیان کیا، میرے نفس نے اسی طرح مجھے گمراہ کر دیا، یعنی یہ میں نے غلط کیا تھا، لیکن بس کیا کریں، میرا دل بہک گیا تھا، میرا جی ایسے ہی تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہم پیش کر دیں تو شاید موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دے، شاید میری غلطیوں کو معاف کر دے اور مجھے کچھ نہ کہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں تمام معاملات میں اللہ اور رسول کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو یہ قصہ بیان کیا ہے، اس قصے کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ انسانوں کی طبیعتیں جو بہت زیادہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر بہک جاتی ہیں جو جادو کی ہوں، جو شعبدے کی ہوں، جو آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہوا ہو، اس سے انسان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھے کہ جو ہدایت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں ہے۔ لہذا فتنوں کی ان آندھیوں میں، جبکہ چاروں طرف فتنے
دہک رہے ہوں اور برس رہے ہوں، ان فتنوں کی آگ میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے رہے، ان کے احکامات کو پکڑے رہے، اور اپنے آپ کو مکمل اللہ اور رسول کے حوالے کر دے۔ کیونکہ انسان اگر اپنی عقلوں کو بہت زیادہ چھوٹ دے گا اور بہت زیادہ شعبدوں سے متاثر ہو جائے گا، سوانگ سے متاثر ہو جائے گا، بہت ساری ایسی شیطانی چیزیں ہیں جن سے وہ متاثر ہو جائے گا، تو وہ ہدایت کے راستے کو چھوڑ دے گا۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھے کہ نجات اور ہدایت اور انسان کی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے میں ہے، اور اپنے دل کو تابع کر دے، اپنے ذہن کو تابع کر دے اللہ اور رسول کی بات کے سامنے، کسی بھی خرق عادت سے متاثر نہ ہو، کسی بھی ایسی چیز سے متاثر نہ ہو جو لوگ جادو کیا کرتے ہیں، سحر کیا کرتے ہیں، جو شعبدے دکھایا کرتے ہیں، سوانگ بھرا کرتے ہیں، ان سے بالکل متاثر نہ ہو۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ بنی اسرائیل، اگر سامری کے سوانگ سے متاثر نہ ہوتی، اس فتنے سے متاثر نہ ہوتی، تو ہدایت پر ہوتی، مگر انہوں نے اس سے متاثر ہو کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ آخر زمانے میں جو دجال آنے والا ہے وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں دکھائے گا، لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، جیسے سامری نے قوم موسیٰ کو متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔ لہٰذا دجال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی جائے، اور ان تمام حدیثوں پر جو صحیح سندوں کے ساتھ ثابت ہیں، صحیح احادیث ہیں، صحیح سندوں سے ثابت ہیں، ان پر ایمان رکھا جائے، ان کو عمل میں لایا جائے، اور اس کے خلاف اٹھنے والے ذہنی جو شبہات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ آخری دور میں ایمان کو بچانے کی یہی کوشش ہے کہ آدمی اللہ اور رسول کو مضبوطی سے پکڑ لے اور ہدایت کے راستے پر چپ چاپ چلا جائے۔ اللہ رب العزت ہم کو تمام فطروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی موت ایمان پر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔